الحمدللہ والصلاۃ والسلام نبینا محمد رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریف کا مالک اللہ ہی ہے اور تمام حمد و ثنا کا مالک بھی اللہ ہی ہے۔ ہمیں اللہ کے طرف ہی لوٹ کے جانا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں روز قیامت کے دن حشر کے میدان میں کھڑا کریں گے، اور ہم نے جو دنیا میں کیا اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ جو امتحان میں پاس ہو جائے گا اسے اللہ تعالیٰ جنت میں ڈال دیں گے، اور جو امتحان میں پاس نہیں ہوں گے، جو توحید پہ رہیں گے لیکن تھوڑے دن کے لیے اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈالیں گے، پھر جہنم سے نکال کر کے پھر اسے ایک اعلیٰ درجہ کا جنت عطا کریں گے۔ تو کیوں نہ ہم توحید کی کھوج کریں اور دین اسلام میں چلنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم نون مسلم ہیں، یہودی ہیں، کرسچن ہیں، عیسائی ہیں، جو بھی ہیں، تو کیوں نہ ہم ایک اللہ پر ایمان لائیں اور اللہ کے رسول پر ایمان لائیں، کیونکہ دیکھیے اس دنیا کو بنانے والا اللہ ہی ہے، اس کائنات کو بنانے والا اللہ ہی ہے۔ کیونکہ آپ ایک چیز کو دیکھ سکتے ہیں، سب سے پہلے تو آپ کو اپنا جسم دیکھنا پڑے گا کہ آپ کا جسم میں جو چیز بنے ہوئے ہیں وہ کتنا خوبصورت چیز ہے۔ آپ کا جہاں جو چیز ہونا چاہیے وہی ہے۔ اگر ہم اپنے جسم کو، اپنے شریر کو غور و فکر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو ہمیں کون بنایا؟ ہمارا رب العالمین اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنایا ہمیں۔ تو ہمیں اللہ کی کھوج کرنا چاہیے، آخر یہ دنیا کیسے بنا ہے؟ تو کوئی تو ہے ضرور بنانے والا اس کو۔ جب تک یہ دنیا کسی نے نہیں بنایا تو کیسے بن گیا؟ ایک ظاہر سی بات ہے کہ کسی چیز کو آپ بناتے ہیں، کسی چیز کو آپ استعمال کرتے ہیں، یا مان کے چلیے ایک موٹر سائیکل ہی مان کے چلیے جو بنتا ہے تو اس کو تو کسی نے بنایا ہوگا نا، تبھی تو موٹر سائیکل بنا ہے۔ اگر وہ کسی نے نہیں بنایا ہوتا تو کیسے بن جاتا؟ اپنے آپ تو کوئی بھی چیز نہیں بننے والا ہے۔ آخر اس دنیا کو جو وجود میں لے کے آیا، اس دنیا کو بنایا، دھرتی اور آسمان کو بنایا، آسمان کو بغیر ستون کا بنایا، اور زمین کو بچھانا بنایا، تو آخر کوئی نہ کوئی تو ہے نا اس کو بنانے والا۔ اگر کوئی ہے تو ہم جس نے بنایا تو اس کی عبادت ہمیں کرنا چاہیے، نہ کہ ہم دوسرے کی عبادت کریں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بنایا ہمیں اس کی عبادت نہیں کرنا ہے، ہمیں ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے جس نے ہمیں نرمان کیا، جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا، جس نے ہمارے لیے اتنی ساری نعمتیں عطا کی۔ ہمیں اس کی عبادت کرنا چاہیے، اس پہ ایمان لانا چاہیے، اس پہ یقین رکھنا چاہیے، اور ان کا بندہ، ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا چاہیے، اللہ پر ایمان لانا چاہیے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا چاہیے، تاکہ ہم آخرت میں جانے والا، آخرت کی تیاری ہم کریں، اور آخرت ہمارا سنور جائے گا، ہم سورگ میں جانے والا بن جائیں گے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں، دنیا کی بنائی ہوئی چیز کا ہم عبادت کرتے ہیں، تو ہم جہنم میں جانے والا بن جائیں گے، اور جہنم دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے۔
اور اس میں جلتا ہی رہنا پڑے گا، جلتا ہی رہنا پڑے گا، یہاں تک کہ اس میں آپ کا جسم کا جو چمڑی ہے اس کو جلایا جائے گا، پھر اس کو نیا چمڑی دے گا، پھر جلایا جائے گا، پھر نیا چمڑی دے گا، یعنی کہ کب تک جلے گا، کب تک نیا چمڑی بدلے گا، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اور جو مسلمان ہے، جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، اللہ کے رسول پر یقین رکھتا ہے، روز قیامت پر یقین رکھتا ہے، اچھے برے پہ یقین رکھتا ہے، اور کتابوں پر یقین رکھتا ہے، اور جن اور فرشتوں پہ یقین رکھتا ہے، اللہ کے نبیوں پہ یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، تو چاہے وہ کتنا سا گناہ گار ہوگا، اس کا گناہ معاف ہو جائے گا، صرف ایک شرک چھوڑ کر کے۔ اگر شرک کیا ہے اس نے تو اس کا گناہ معاف نہیں ہوگا، اگر شرک نہیں کیا، ایک توحید میں ہے، تو اس کا گناہ بھی معاف ہو جائے گا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تھوڑے دن کے لیے اسے سزا دیں گے، پھر اسے جہنم سے نکال کر کے جنت میں ڈال دیں گے۔ تو ہمارا اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ہمارا رب غفور الرحیم ہے، رحمان ہے، کریم ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو کیوں نہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور اللہ پہ ایمان لائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائیں، تاکہ ہمارا آخرت سنور جائے، ہم جنت میں جانے والا بن جائیں، ہم سورگ میں جانے والا بن جائیں، اور ہم جہنم سے بچ جائیں۔ تو ہم جہنم سے کیسے بچیں گے؟ ہم جب تک ہم ایمان نہیں لاتے ہیں اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو ہم تب تک ہم مشرک رہ جاتے ہیں، اور ہم اسی حالت میں اگر ہمارا موت ہو گیا تو ہم جہنم میں چلے جائیں گے، یعنی کہ نرک میں چلے جائیں گے۔ تو ہم اللہ کی دین کی کھوج کریں، اسلام کی کھوج کریں، اسلام کیا کہتا ہے۔ اگر اسلام کو جاننا ہے تو کوئی مسلمان کو مت دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جیونی کو پڑھو، پھر آپ کو تاریخ معلوم ہو جائے گا، ان کی صحابہ کی جیونی کو پڑھو، ان کی صحابہ کی سیرت کو پڑھو، پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام کیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔